تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہو سکتا جب تک دنیا میں اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ اللہ نے ہر انسان کا رزق لکھ دیا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا ان نفسا لن تموت، خبردار کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا حتی تستکمل رزقها، جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ جب ہم دنیا میں آئے اس سے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ اسے دنیا میں یہ حاصل ہوگا، جب یہ ملنا ہی ہے، اور اللہ سے زیادہ عدل اور انصاف والی ذات کوئی نہیں ہے، تو جب اللہ نے ہمیں دینا ہی ہے تو پھر کیوں ہم اپنے لیے تباہی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، کیوں بربادی کے راستے پر چلتے ہیں، کیوں خود بھی تباہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی تباہی اور بربادی میں بھی حصے دار بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی معیشت اور تجارت کو اللہ کی نافرمانی سے باز رکھیں۔ فرمایا سب سے بری بات یہ ہے، سب سے برا انسان وہ ہے جو اپنے حلال رزق کا انتظار نہیں کرتا اور حرام کاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے، اور اس لیے تلاش کرتا ہے کہ اس کی موت کا وقت مقرر ہے، تو یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک انسان کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کوشش اور جد و جہد کے نتیجے میں اس سے رزق زیادہ ملے یا کم ملے، یہ اللہ کے فیصلے پر منحصر ہے۔ ہماری خواہشیں اور تمناؤں سے یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کمائی انسان کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک انصاری صحابی آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، کھانے اور پینے کو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بتا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا ایک کمبل ہے، چادر ہے، آدھا بچھاتا ہوں آدھا اوڑھتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے، اسی میں کھاتا ہوں اسی میں پیتا ہوں۔ کیا چیزیں ہیں؟ ایک چادر ایک پیالہ۔ فرمایا دونوں کو لیا، دونوں کو ہاتھ میں لیا۔ فرمایا کون خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم میں میں خریدتا ہوں۔ فرمایا من یزید ھذا، اس پر کون اضافہ کر سکتا ہے؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ دوسرے صحابی نے کہا 2 درہم میں خریدتا ہوں، لاؤ 2 درہم۔ فرمایا یہ 1 درہم لے جا گھر میں راشن ڈال، اور یہ دوسرا درہم جا کر ایک کلہاڑی لے کر آؤ۔ کلہاڑی لے کر آیا، دستہ خود لگایا، اس کی لکڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی، اور فرمایا اب 15 دن تک میں تجھے نہ دیکھوں، چلے جاؤ جنگلوں میں لکڑیاں کاٹو اور اسے بیچو۔ حضرت انس فرماتے ہیں 15 دن کے بعد وہ انصاری صحابی آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 درہم رکھ دیے، اور فرمایا یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اچھی کمائی ہے؟ فرمایا یہ لے جاؤ، اب اس سے کھانا اور پینا کرو۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ طلب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال رزق حاصل کرنا یہ بھی عبادات کے بعد ایک بڑی عبادت ہے، عبادت کا کام ہے۔ آج ہم نے اسے پتہ نہیں شیطانی عمل میں تبدیل کر دیا۔ ہر شخص روزگار کے لیے پریشان نظر آتا ہے، جی معیشت تباہ ہو گئی، روزگار تباہ ہو گیا۔ بھائی تباہ نہیں ہوا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے تباہ کر دیا۔ آج ہماری سب سے بڑی کوتاہی اور بربادی یہ ہے کہ نصیحت کا پہلو، خیر خواہی کا پہلو نہ مالک کے دل میں ہے نہ ملازمین کے دل میں ہے۔ حالانکہ جس دین سے آپ جڑے ہوئے ہیں اس دین کی بنیاد خیر خواہی پر ہے۔ الدین النصیحہ، مالک کی خیر خواہی، اس کمپنی کی خیر خواہی جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، یہ اگر آپ اپنے روزگار کو تو ایک طرف کر دیجئے، اگر آپ بہتر مسلمان ہیں تو آپ کا شرعی حق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بازار میں، خود جایا کرتے تھے، تاجر بھی تھے، نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے، نبوت کے بعد بھی آپ ایک دفعہ بازار تشریف لے گئے، بارش کا زمانہ تھا، ایک گندم لے کر کوئی شخص بیٹھا تھا، غلہ لے کر بیٹھا تھا، آپ نے اس ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، اندر ہاتھ ڈالا تو تھوڑی نمی محسوس ہوئی۔ فرمایا آئینہ یہ کیا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اوپر تو سوکھی سوکھی ہے اندر نمی والی ہے۔ کہنے لگا میں نے نہیں کیا، شبنم ہے یا کچھ بارش ہوئی ہے اس کا اثر ہے۔ فرمایا نہیں، جب اثر ہے
تو آپ کو اس کو باہر لا کر دیکھنا چاہیے تاکہ خریدار دیکھ کر فیصلہ کرے کہ مجھے یہ خریدنی ہے کہ نہیں خریدنی۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے کر بیچتا ہے پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیسا مسلمان ہے دوسرے کو دھوکہ دے دے؟ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو بیچنے لگے، جس طرح آپ اس کی خوبی دوسرے کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو اس کی خامی بیان کرنی چاہیے۔ کمانا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یہ وہ روزگار ہے جس سے آپ کپڑے بھی خریدتے ہیں، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ اولاد کو بھی پالتے ہیں۔ اگر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت جسد، وہ جسم، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا غذی بالحرام، جسے حرام کھلا کر پالا گیا ہو۔